جب حسن تھا ان کا جلوہ نماں وار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نماں وار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں اور ایمان میں ادب کی اہمیت کیا ہے، عمل کی اہمیت کیا ہے، اور ادب اور عمل کے درمیان نسبت، تعلق اور رشتہ کیا ہے، یہ خاص نقطہ ہے جس کو نہ سمجھنے کے باعث عقیدے میں غلطیاں اور گمراہیاں پیدا ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سے اونچا نہ کیا کرو، اور نہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح بے تکلفی سے آواز دیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو اور اپنے جیسوں کو آواز دیتے اور بلاتے ہو۔ جیسے تم اپنے جیسوں کو اور ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، بلاتے ہو، اس طرح بے تکلفی سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مت بلایا کرو۔ اگر تم یہ بے ادبی کرو گے، یعنی اپنی آواز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک سے اونچا کر لو گے، یا انہیں بے تکلفی سے اپنے جیسا سمجھ کر بلاؤ گے، پکارو گے، تو نتیجہ یہ ہوگا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اور تمہیں اس تباہی کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس تباہی کا شعور بھی نہیں ہوگا، اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم تباہ ہو چکے اور لٹ گئے۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس سے اس موضوع کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ادب اور عمل کا تعلق کیا ہے۔ آج کے دور میں جس انداز کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس میں ادب اور عمل کا جو درمیانی رشتہ ہے، اس توازن کو بگاڑ دیا گیا ہے اور اہمیت کو الٹ پلٹ کر دیا گیا ہے، اہمیت کو الٹ پلٹ کر دیا۔ یہ آیت کریمہ ادب اور عمل کے باہمی تعلق کو اور اس کی اہمیت کے توازن کو مقرر کرتی ہے، متعین کرتی ہے۔ دو چیزیں پہلے بیان کی گئیں جن کا تعلق صرف ادب سے ہے، وہ شریعت کے احکام، فرائض، واجبات، سنتیں اور اعمال میں سے نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق وہ ایسے عمل ہیں جو سر تاپا ادب ہے۔ یہ فرمانا
کہ اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ یہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں بھی نافذ تھا، اور آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد بھی آپ کی جالی مبارک کے ارد گرد مسجد نبوی میں قائم ہے۔ آپ کے وصال پاک ہو جانے کے بعد آج بھی جالی مبارک کے ارد گرد بیٹھیں تو وہ بارگاہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں یہ حکم جیسے اس وقت رائج تھا آج بھی اسی طرح نافذ ہے۔ حکم کیا ہے کہ اپنی آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً حیات ظاہری میں موجود تھے، اور آپ کی آواز کی ایک سطح ہوگی، مجلس میں گفتگو کی ایک سطح ہوگی، تو حکم یہ تھا کہ اپنی آوازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک سے پست رکھو، نیچے رکھو، آہستہ بولو۔ اور اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک تو نہیں سنائی دیتی، مگر مجلس میں اسی طرح پست آواز سے بولنا، آہستہ بولنا، حتیٰ کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی مبارک جالیوں کے پاس بیٹھ کر آہستہ کرنا، قرآن مجید کی تلاوت بھی آہستہ کرنا اور گفتگو آہستہ کرنا آج بھی اسی طرح ہے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں آپ کی مجلس میں یہ حکم صحابہ کرام کے لیے تھا۔ اب اگر آواز کسی نے اونچا کر دی تو بے ادبی ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ اب اس کو یاد رکھ لیں، آواز اونچی کر دی تو یہ بے ادبی ہو گئی۔ اب یہ بے ادبی، اس میں کوئی نماز چھوٹی ہے؟ کوئی نماز ترک ہو گئی ہے؟ بولیے نا۔ آواز اونچی کر دی آقا علیہ السلام کی مجلس میں، یہ بے ادبی ہوئی۔ نماز تو نہیں چھوڑی، روزے تو نہیں قضا کیے، حج تو نہیں چھوڑ دیا، زکوٰۃ تو نہیں چھوڑ دی، دیگر حلال حرام کے احکام تو نہیں توڑ پھوڑ کر دیے، شریعت کے سارے احکام پر عمل موجود ہے۔ آدمی بیٹھا نماز بھی پڑھ رہا ہے اور باجماعت پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حلال بھی کما کے کھا رہا ہے، حرام سے بھی بچ رہا ہے، سارے حقوق اسلام کے، اللہ کے اور بندوں کے ادا کر رہا ہے، اور تمام اعمال کے ہوتے ہوئے ایک عمل بے ادبی کا بارگاہ رسالت مآب میں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عمل بے ادبی کا کیا ہے کہ آواز اونچی کر دی، اور دوسرا عمل بھی بیان کیا گیا بے ادبی کا، وہ یہ کہ اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہو، بلاؤ، آواز دو، تو جیسے ایک دوسرے کو اپنے جیسا سمجھ کے بے تکلفی سے بلا لیتے ہو، بات کر لیتے ہو، تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا نہ سمجھو، اپنے جیسا مت سمجھو، اور جیسے اپنے جیسوں کو بلا لیتے ہو اس طرح حضور کو بھی نہ بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے تکلفی کر دی اور اس طرح بلا لیا جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو، تو بے ادبی ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ اب اس بے تکلفی سے بلانا، کیا نماز چھوٹ گئی؟ دوبارہ بتائیں، روزے چھوٹ گئے، حج چھوٹ گیا، زکوٰۃ چھوٹ گئی، کلمہ شہادت ترک ہو گیا، حلال حرام کے احکام کی خلاف ورزی ہو گئی؟ باقی نہیں، شریعت کے سارے اعمال جاری، احکام پر عمل ہو رہا ہے، تبلیغ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، معاملات ادا کر رہے ہیں، سب کچھ نیک اعمال دین کے مطابق ہو رہے ہیں۔ ان کے اندر صرف ایک بے ادبی یہ ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اونچی آواز سے بلا دیا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح بلا دیا کہ اس بلانے کے انداز میں بے ادبی ہو گئی۔ یہ بے ادبی، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترک ہو گیا، باقی اعمال سارے موجود ہیں۔
اعمال سارے موجود ہیں. ترک کیا ہوا ہے؟ عمل یا ادب؟ بولیے. ترک عمل نہیں ہوا، ترک ادب ہوا ہے. تو اس کی سزا کیا ہے وہ بھی سن لیں. سزا یہ ہے کہ اگر ایک بار ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک ہو گیا، سارے اعمال برقرار رہے، تو سزا یہ ہے ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال جلا کر راکھ کر دیے جائیں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، ان کا کچھ بھی نہیں بچے گا. وانتم لا تشعرون، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں ہوگی کہ میرے سارے اعمال تباہ و برباد ہو چکے ہیں، میرا نامہ اعمال خالی ہو گیا ہے اور میرا ایمان جل گیا. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس بات کا. اور یہ ساری تباہی کس وجہ سے ہو گئی ہوگی؟ صرف ایک عمل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کا. معاذ اللہ. اب میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ ادب اور عمل کا رشتہ اور اس کے درمیان توازن اور اہمیت کا تناسب کیا ہے؟ ایک سائنس آپ میں سے اگر اسکولوں میں کالجوں میں جس نے پڑھی ہو تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہوتی ہے. تھیوری آف ریلیٹیوٹی، ریلیٹیوٹی کہتے ہیں اس تناسب کو اور توازن کو جو مختلف فورسز میں ہوتی. گریویٹیشن کی ایک تھیوری ہوتی ہے، گریویٹیشنل فورس کی. پھر ریلیٹیوٹی کی ہوتی ہے ٹائم کی اسپیس کے ساتھ، وقت کی مکان کی زمان کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ اس طرح. تو یہ ریلیٹیوٹی بیان کر رہا ہوں. یہ ایمان کی ریلیٹیوٹی ہے، یعنی ایمان کا کے اندر جو تناسب ہے اس کی مقدار بیان ہو رہی ہے. ایمانی تناسب کی، ایمان کے اندر اہمیت کے تناسب کی. تو آپ نے دیکھا کہ اعمال سارے موجود تھے اور چھوٹے بھی نہیں. نماز پنجگانہ جو کلمہ شہادت کے بعد، قبول ایمان کے بعد سب سے پہلا، پھر روزہ، پھر اللہ کے گھر کا حج، پھر زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تبلیغ، اشاعت دین، اعمال صالحہ، نیک معاملات، نیک اخلاق، سارا کچھ پورے دین کے اعمال موجود ہیں. فرائض موجود ہیں، واجبات موجود ہیں، سنتیں، سب کچھ موجود ہے. اور کثرت ڈھیروں کے ڈھیر موجود ہیں. اور ان کے مقابلے میں صرف ایک بے ادبی اور گستاخی بارگاہ رسالت مآب میں ہو گئی. اس ایک بے ادبی اور گستاخی کے نتیجے میں فرائض سے لے کر نفلوں تک اعمال کا سارا ڈھیر جل کر راکھ ہو گیا. ایک بے ادبی اور گستاخی سے کچھ نہ بچا. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے سارے اعمال پر غالب ہے. پتہ نکتہ یہ نکلا کہ ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اعمال دین پر غالب ہے. یہ توازن قائم ہو گیا کہ سارے اعمال اگر یکجا ہوں اور حضور علیہ السلام اور ایمان میں اور عقیدے میں حضور علیہ السلام کا ادب اور محبت، ادب نہیں ہے تو سارے اعمال جل جاتے ہیں. تو گویا ادب ایمان کی اصل متاع بن گئی. حضور علیہ السلام کا ادب ایمان کی اصل سرمایہ، اصل بنیاد بن گئی. اور اعمال یہ فاؤنڈیشن بن گئی. یہ کیا ہو گئی؟ جیسے آپ عمارت تعمیر کرتے ہیں تو ایک اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، بنیادیں بناتے ہیں، اور نیچے سے کھود کر بنیادیں بنا کے ایک خاص لیول تک لے آتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ پلینتھ ہے جی. ایک پلینتھ لیول تک لے آتے ہیں اور اس کے اوپر پھر آپ دیواریں کھڑی کرتے ہیں، ستون کھڑے کرتے ہیں، پھر آپ چھت بناتے ہیں. یہ ساری ستون ہیں، یہ بنیادیں ہیں. تو ایمان کے اندر بنیاد ادب و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور سارے اعمال فرضوں سے لے کے نفلوں تک یہ اس ادب رسول اور محبت رسول کی بنیاد پر اٹھنے والی دیواریں اور قائم ہونے والی چھتیں ہیں. اگر چھت اڑا دیں چھت تو نیچے دھوپ آنا شروع ہو جائے گی، سایہ نہیں رہے گا،
مگر دیواریں ستون تو قائم رہیں گے. عمارت ناقص ہو جائے گی مگر موجود ڈھانچہ اس کا موجود رہے گا. آپ دیواریں بھی گرا دیں تو پھر بھی بنیادیں موجود رہیں گی، اس پہ دوبارہ تعمیر ہو سکتی. جتنا حصہ گرائیں گے اتنا گر جائے گا، باقی جو بچ گیا وہ بچ جائے گا. اور اگر آپ سارے ستون اور ساری بنیادیں نکال دیں تو دیوار بچے گی، چھت بچے گی، عمارت کا کچھ بھی نہیں بچے گا. اسی طرح درخت ہے. ادب اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے درخت کا تنا ہے، جڑ ہے. جس جڑ سے زمین کی جو تری ہے، نمی، وہ چلتی ہے اوپر سارے تنے سے لے کر شاخوں تک اس کو سبزہ عطا کرتی، نمی عطا کرتی، تازگی عطا کرتی. شاخیں کاٹ دیں تو پھل درخت تو نہیں گر جاتا. ٹہنیاں کاٹ دیں، پھل کاٹ دیں، ٹہنی کاٹ دیں، 2 ٹہنیاں کاٹ دیں، 3 کاٹ دیں، ارے 100 کی 100 ٹہنیاں اور شاخیں کاٹ دیں، پھر بھی درخت کا تنا تو قائم رہتا ہے نا. اگلا موسم بہار آئے گا تو پھر کونپلیں پھوٹ اٹھیں گی. جتنی شاخیں کاٹ دیں درخت نہیں گرتا. اور اگر تنے کو نیچے سے کاٹ دیں کسی ٹہنی کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں، سارا درخت ٹہنیوں شاخوں سمیت گر جائے گا اور سوکھ کے جل بھی جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ٹہنیوں کے کٹنے سے درخت ناقص تو ہوتا ہے، پھل کٹ گیا، سایہ نہ رہا، ناقص تو ہوتا ہے، مگر اس کا اصل سرمایہ برقرار رہتا ہے تاکہ پھر بہار کا موسم آئے تو سبزہ اگائے. لیکن اگر اس کی جڑ کٹ جائے، تنا کٹ جائے، سارے پھل جیسے ٹہنیوں پر لگے تھے لگے رہ جائیں گے. تنا کٹ گیا تو سارا دھڑام گر جائے گا، شاخ جل گئی تو درخت جل گیا. اس طرح شجر ایمان میں، ایمان کے درخت میں محبت و ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایمان کے درخت کی جڑ ہے، تنا ہے. اگر اور سارے اعمال صالحہ، فرائض، واجبات، سنن، نوافل، تمام عبادات اور معاملات یہ اس درخت کی شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، پتے ہیں، ان میں کمی ہو جائے درخت ناقص ہوتا ہے مگر برقرار رہتا ہے. پھر سبزے اور پھل پھول کے پھول اٹھنے کے مواقع ہوتے ہیں. اور اگر محبت اور ادب مصطفیٰ کا تنا کٹ جائے، جڑ کٹ جائے تو ایمان کا سارا درخت تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہ ہے تناسب. آج جو تبلیغ ہم لوگ کرتے ہیں دین کی، یہ مادی دور ہے. مادی، ہم مادیت کے اثر میں آ گئے ہیں. اس میں سے روحانیت نکل گئی ہے. روحانیت نکل گئی. اس روحانیت کا سبب محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ تھا. نسبت رسول تھی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے حبی نسبت تھی، ادب اور تعظیم و اکرام کی نسبت تھی. آج کی تبلیغ میں وہ کم ہو گئی بلکہ ختم ہو گئی، نکال دی گئی. اعمال پر زور ہو گیا ہے، اعمال پر. تو محبت اور ادب رسول اس طرح سمجھیں جیسے انسانی جسم میں جان ہوتی، روح ہوتی، روح ہوتی، اور سر، آنکھیں، کان، منہ، ہاتھ، بازو، ٹانگیں، پیٹ، سینہ، یہ سارے اعضاء جسم کے، ان کی مثال ہے جیسے اعمال صالحہ ہیں. ان اعمال صالحہ کے ساتھ انسان کا جسم بنتا ہے، مگر جسم تر و تازہ اور سلامت تبھی رہتا ہے اگر روح اس جسم کے اندر موجود ہو. اگر روح ہے تو آنکھیں دیکھ بھی رہی ہیں، کان سن بھی رہے ہیں، زبان چکھ رہی ہے، بازو پکڑ رہے ہیں، ٹانگوں سے آپ چل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سب کچھ سلامت ہے. روح ہے تو جسم میں بھی تازگی اور زندگی ہے. اور اگر روح نکال لی جائے، ملک الموت کیا کرتا ہے؟ آ کے آنکھیں نکال لیتا ہے آپ کی. ملک الموت کیا کرتا ہے؟ آنکھیں نکال لیتا ہے تاکہ دیکھ نہ سکے. نہیں، وہ تو آنکھوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا. کان کھینچ لیتا ہے؟ نہیں، آپ کی ٹانگیں توڑ کے لے جاتا ہے، بازو توڑ دیتا ہے، ہڈیاں توڑ دیتا ہے، پیٹ پھاڑ دیتا ہے. ملک الموت جسم کے اعضاء میں سے تو کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا توڑنے چھیننے کے لیے. وہ کیا کرتا ہے؟ جسم جوں کا توں 6 فٹ کا جسم
پورا سلامت پڑا رہتا ہے، وہ اس کے اندر سے روح نکال لیتا ہے، روح نکال لیتا ہے۔ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے، آنکھیں موجود ہیں مگر نظر نہیں آتا، کان موجود ہیں مگر سنائی نہیں دیتا، بازو ٹانگیں موجود ہیں مگر انسان چل پھر نہیں سکتا۔ کیا ہو گیا؟ ہر چیز تو موجود ہے، بدن تو موجود ہے، روح نکل گئی تو بدن ہو کے بھی نہ رہا، روح نکل گئی تو بدن ہو کے بھی نہ رہا۔ اور اگر کوئی آنکھیں نکال لے تو آنکھیں ہی نکلی نا، باقی جسم تو ہے، نابینے بھی تو پھرتے ہی ہیں۔ کوئی آپ کے کان کاٹ لے سنائی نہیں دے گا، بقایا زندگی تو ہے۔ کوئی زبان کاٹ لے تو ذائقہ نہیں رہے گا، بازو کاٹ لے تو چلو آدمی کا بازو نہیں رہے گا، ٹانگ کاٹ لے تو لنگڑا ہو جائے گا، مگر زندہ تو ہے۔ بس اعمال صالحہ فرائض سے لے کر واجبات اور سنن و نوافل تک، ان کی مثال ایمان کے جسم کے دست و بازو اور اعضاء کی مانند ہے۔ جس عمل میں کمی ہوتی گئی جسم اتنا ناقص ہوتا گیا، اور کمی ہو گئی اور ناقص ہو گیا، جسم میں نقص تو واقع ہو گیا مگر زندگی تو برقرار رہی، گل سڑ تو نہیں جاتا، مگر محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ نکل گیا تو سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ گئے، جسم گل گیا، سڑ گیا، گل گیا اور سڑ گیا۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں جب جسم گل سڑ جاتا ہے؟ وہ تو خیر بعد کی بات ہے نا، آپ کا باپ ہے، اس کی خدمت کرتے ہیں، آپ کا جوان بیٹا ہے، اس سے پیار کرتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہے، محبت کرتے ہیں، جوں ہی ملک الموت اس کی روح نکال کے لے جاتا ہے، اور تو کچھ نہیں، کپڑے بھی نہیں اتارے ملک الموت نے، باقی تو سارا کچھ ویسے چھوڑ جاتا ہے، پڑا ہوا ہے، پورا کا پورا انسان چھوڑ جاتا ہے، روح نکال کے لے جاتا ہے، تو وہ شخص جس کے لیے آپ جان دیتے، جس کے لیے آپ مرتے تھے، جس کو پیار کرتے تھے، جس کے دیکھے بغیر گزر نہیں ہوتا تھا، اب خالی روح نکلنے کے بعد باقی سب کچھ موجود ہے، اسے آپ 4-6 گھنٹے بھی گھر نہیں رہنے دیتے، اپنے گھر نہیں رہنے دیتے۔ اولاد ہے تو باپ کو نہیں رہنے دیتے، باپ ہے تو اولاد کو نہیں رہنے دیتا، ماں کی مامتا بیٹے کو نہیں رہنے دیتی، بیٹے اپنے ماں کو نہیں رہنے دیتے۔ روح نکل گئی، کہتے لے جاؤ اس کو بھی قبر میں دفن کراؤ۔ پتہ چلا کہ اس کی قدر بھی تب تھی جب روح تھی، جب روح نکل گئی تو نہ ماں کی قدر نہ باپ کی قدر۔ اب آپ اس کو انسان بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں نام بھی بدل دیتے ہیں کہ میت ہے۔ 5 منٹ پہلے جب روح نہیں نکلی تھی آپ اس کو کیا کہتے تھے؟ انسان ہے، ابا جی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، نام تھے۔ روح نکل گئی، باقی سارا کچھ وہی ہے، اب اس کو آپ نہ باپ کہتے ہیں، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بیٹا، انسان بھی نہیں کہتے، کیا بولتے ہیں؟ میت۔ نام ہی بدل گیا۔ اور گھر کوئی نہیں رکھتا، آپ گھر نہیں رکھتے روح نکل جانے کے بعد، اور قبر میں چھوڑ آتے ہیں۔ جس جسم سے روح نکل جائے اس جسم کو آپ قبول نہیں کرتے، اور جس ایمان کے جسم سے محبت مصطفیٰ کی روح نکل جائے اس جسم کو خدا کیسے قبول کرے؟ اس کو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ وہ فرمائے گا جیسے روح نکل جانے کے بعد آپ جسم کو، میت کو جا کے قبر میں دفن کر آئے تھے نا، اب ایمان کے جسم سے میرے محبوب کی محبت اور ادب نکل جانے کے بعد اس مردہ لاش کو جا کے تم بھی پھینکا ہو۔ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو ایمان کا وہ جسم چاہیے جس میں محبت مصطفیٰ کی چمک ہو، جس میں ادب مصطفیٰ کی دمک ہو، جو حضور کی محبت اور ادب سے چمک رہا ہو، دمک رہا ہو، آباد ہو، سرشار ہو، تر و تازہ ہو محبت رسول اور ادب رسول سے، وہ جسم چاہیے ایمان کا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اب ایمان سے کہیے جو تبلیغ ہو رہی ہے گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، باہر بازاروں میں، گلی کوچوں میں، جہاں بھی تبلیغ آج دنیا میں ہم کرتے پھرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، کتنے لوگ ہیں جو اس ایمان کی تبلیغ کر رہے ہیں جو سر سے پاؤں تک محبت اور ادب مصطفیٰ سے پر ہے۔ ہم نے محبت اور ادب کو نکال دیا ہے، اعمال کو جفا مار کے بیٹھے، خالی عمل کو، عمل پہ زور ہے، اور جس عمل میں رسول کی محبت اور ادب نہیں وہ عمل مردہ عمل ہے۔
لہٰذا اس وقت ایک فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہی فکر دنیا میں تحریک منہاج القرآن نے پیدا کیا یا نہیں کیا؟ بولیے. یہی فکر پیدا کیا. یہ فکر حضرت حاجی بہادر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. یہی فکر ان کا تھا. اور اس فکر سے 500 سال گزر گئے، ان کی قبر بھی زندہ ہے، اسی فکر سے زندہ ہے. اور جنہوں نے اس فکر کو زندہ نہیں کیا ان کی قبر پہ کوئی جاتا ہے زیارت کرنے تو فاتحہ پڑھنے. صدیوں تک بھی لوگ جا رہے ہیں تو وجہ کیا کہ وہ اس طرح زندہ تھے، اس طرح زندہ تھے کہ مر کے بھی مردہ نہ ہوئے، مر کے بھی مردہ نہ ہوئے. اور ہم اس طرح زندہ ہیں کہ جی کے بھی زندہ نہ ہوئے، جی کے بھی زندہ نہ ہوئے. اب یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی یہ اس اصول کو واضح کرنے کے لیے پڑھی. اب اس کے بعد اسی کی اگلی آیت، اسی سے آگے قرآن مجید نے پھر فرمایا اسی مقام پر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. فرمایا وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آہستہ رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، یعنی ادب کرتے ہیں. یہ تو ایک علامت ہو گئی نا، یہ سمبولک چیز ہے. یہ جو حکم ہے نا اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں بارگاہ رسول میں، یہ کیا ہے؟ سمبولک ٹرم ہے، سمبولک ایکسپریشن ہے. ایک اشارہ دے دیا ہے، اس میں سارے مضمون آ گئے. یعنی جو لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کا رشتہ رکھتے ہیں. ایک شعر یاد آ گیا میر تقی میر کا، تھوڑا سا ملتا ہے تھوڑا سا نہیں ملتا مگر مطلب کی بات مل جائے گی. دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تو ادب بھی محبت سے آتا ہے، ادب بھی بولیے عشق اور محبت سے آتا. اگر عشق اور محبت کی چنگاری جل نہ رہی ہو تو ادب نہیں آتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز پست رکھتے ہیں، یعنی ادب کرتے ہیں بارگاہ رسالت پاک میں، تو کیا فرمایا؟ ادھر تھا جو بے ادبی کرتے ہیں ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اب اگلی آیت میں ہے جو ادب کرتے ہیں. بے ادبی کی سزا تو مل گئی، بے ادبی کی سزا تو بیان ہو گئی نا. اب ادب کی جزا بھی تو بیان کریں کہ بے ادبی کی تو سزا ملی اور برباد ہو گئے، اور اگر ادب کیا تو جزا بھی تو ہونی چاہیے. اگلی آیت میں ادب کا جزا ہے. فرمایا جو لوگ اپنی آواز بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آہستہ رکھتے ہیں، یعنی ادب بجا لاتے ہیں. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا. قرآن نے تو کہا نا کہ حضور کی بارگاہ میں آواز آہستہ رکھتے ہیں، اور اس شاعر نے کہا کہ جنید اور بایزید جب اس بارگاہ میں آتے ہیں تو سانس بھی روک لیتے ہیں، سانس بھی روک لیتے ہیں کہ کہیں سانس کی آواز سے بے ادبی، سانس کی آواز سے بھی بے ادبی نہ ہو جائے. اور جب یہ آیت کریمہ اتری، یہ آیت کریمہ جب اتری تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بتاؤں. اس کے بعد حضور کی مجلس میں اب لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کا نام تو لیتے ہیں نا مگر ان کا کام نہیں معلوم. نام لیتے ہیں، ان کا کام نہیں جانتے. جب یہ آیت ادب کی اتری تو اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، بولنا چھوڑ دیا تھا. جب کوئی بات کرنی پڑتی تو آہستہ سے جیسے مرمرنگ ہوتی ہے، آہستہ زبان اور لب ہلا کے جو بات کرتے ہیں اور کان لگا کر سنا جاتا ہے. اتنا آہستہ بولتے اگر ضرورت پڑتی کہ جیسے کان لگا کے سنا جاتا، سنائی نہیں دیتی تھی. ڈر کے ادب مصطفیٰ سے حضور کی بارگاہ میں اونچا بولنا ہی چھوڑ دیا تھا. اور صحابہ کرام کا آج نام تو بڑا لیا جاتا ہے مگر کام نہیں معلوم صحابہ کرام کا. جب ادب رسول کی آیت اتری
تو صحابہ کرام جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے نا، باہر دروازے پر، تو حضور علیہ السلام کو کسی ضروری کام کے لیے اگر بلانا ہوتا، کوئی ضروری کام ایمرجنسی آ جاتی، بھی اس میں انتظار نہیں کرنا، فوری آپ کو اطلاع دینی ہے، کسی بات کی اطلاع دینی ہے فوری، اور اطلاع دینے کے لیے اگر دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا یا آواز دینی پڑتی تو صحابہ کرام کیا کرتے کہ دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑ دیا تھا، ناخن سے دروازے کو آواز دیتے تھے، ناخن سے ناخنوں سے آہستہ آہستہ دروازے کو، اگر آواز پہنچ گئی آقا تشریف لے آئیں تو ٹھیک، نہیں تو گھنٹوں کھڑے رہتے تھے، جب آقا باہر تشریف لاتے تو بات کرتے، ناخن دروازے پر بجاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا معیار ادب تھا، یہ معیار ادب تھا، اور یہ ان کا ایمان تھا۔ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، بڑے شور شرابے، بڑے نعرے، بڑے ہنگامے، مگر ہمیں معلوم کہ صحابہ کتنے ادب والے تھے۔ ہم نے تو اپنی عقیدے سے ادب کو نکال ہی دیا۔ تو آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو لوگ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب کرتے ہیں، بس ختم کرنا چاہتا ہوں چونکہ وقت ہو گیا ہے، ادب بجا لاتے ہیں، آہستہ کرتے ہیں اپنی آواز کو اور مؤدب ہو جاتے ہیں، تو فرمایا ان کو جزا کیا ملتی ہے؟ ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جزا یہ ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ پاک ادب مصطفیٰ کرنے والے لوگوں کا، ادب رسول کے صدقے ان کا دل اپنے تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ ان کے دلوں کو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے خاطر ان کے دلوں کو اللہ اپنے تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنا تقوی صرف اس دل میں رکھتا ہے جس دل میں پہلے ادب مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ ہو دل میں، اگر دل کے برتن میں محبت مصطفیٰ ہو، اگر دل کے برتن میں ادب مصطفیٰ ہو، تو تب اللہ اپنا تقوی رکھتا ہے، اور اللہ کا تقوی آ جائے تو یہ توحید ہے۔ اللہ کا تقوی مل جانا یہ کمال توحید ہے۔ تو گویا تقوی دلوں میں، اس کے دل میں اللہ پاک اپنا تقوی رکھتا ہے جس کے دل میں محبت و ادب مصطفیٰ ہے، اور اللہ کے تقوی کا نام توحید ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ توحید کا نور صرف اس دل کو ملتا ہے جو محبت مصطفیٰ سے معمور ہو، جو ادب مصطفیٰ سے معمور ہو۔ جو دل محبت و ادب مصطفیٰ سے معمور ہوتے ہیں ان کو اللہ کا نور نصیب ہوتا ہے، توحید کا نور نصیب ہوتا ہے۔ اور جن کے دل میں ادب اور محبت مصطفیٰ نہیں ہوتی انہیں توحید کا نور بھی نہیں ملتا، انہیں تقوی اللہ کا بھی نہیں ملتا، ان کا ایمان بھی نہیں رہتا، باقی تقوی توحید کہاں سے ملے گی؟ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عشق، محبت اور ادب کا ایسا تعلق قائم کریں کہ ہمارے عقیدے حضور کی محبت سے چمک اٹھے، ہمارے عقیدے حضور کے ادب سے چمک اٹھے۔ اس محبت اور ادب رسول کے نصیب ہو جانے سے ہمیں اللہ کی توحید کا نور اور اللہ کے تقوی کا نور نصیب ہو جائے گا۔ راستہ یہ ہے، گاڑی جانی ہے، ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، گاڑی جانی ہے پشاور کی طرح، راستہ یہ ہے، اور مسافر چڑھ بیٹھے ہیں اس گاڑی پر جو کراچی کی طرف جا رہی ہے، ہم الٹی سمت چل رہے ہیں۔ توحید کا نور نصیب ہونا تھا محبت و ادب مصطفیٰ کی خاطر، ہم نے محبت اور ادب مصطفیٰ کو چھوڑ دیا اور خالی توحید کے پیچھے لگ گئے، کہتے ہیں توحید لیں گے۔ محبت رسول کے بغیر توحید کا نور کہاں سے ملے؟ ادب مصطفیٰ کے بغیر تقوی الہی کہاں سے ملے؟ ایمان کہاں سے ملے؟ تو لوگوں راہ یہ ہے، اگر حضور کی محبت اور ادب والے عقیدے پہ چل پڑو تو تقوی کا سٹیشن بھی اسی راہ پر ہے اور توحید کا سٹیشن بھی اسی راہ پر ہے۔ یہ پیغام دیا میں نے آپ کو قرآن مجید کا، یہی مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا، اور اس کو دنیا میں عملی طور پہ آگے بڑھانے پر جد و جہد جاری۔ اللہ تبارک و تعالی جملہ مسلمانوں اور امت مسلمہ کو اس صحیح عقیدہ پر اور صحیح اور کامل ایمان پر زندہ رہنے،
مرنے اور اسی پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نماں وار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نماں وار کا عالم کیا ہوگا،